فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، کامیاب کرے، ہر شر و فتن اور بلا سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے، زمین یا پلاٹ پر زکوٰۃ کے متعلق بڑی تفصیل ہے، اگر میں چند پوائنٹ میں شارٹ کر دیتا ہوں تو انشاءاللہ کافی ہے۔ پہلی بات یہ ہے، اگر کسی کو زمین گفٹ میں دینا ہے، ہم نے خریدا ہے تاکہ بچوں کو گفٹ دیں یا کسی آدمی کو گفٹ دیں، تو انشاءاللہ اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ زمین اگر وراثت کے ذریعے حاصل ہو، والد صاحب کی وراثت سے یا کسی اور کی وراثت سے حاصل ہو، تو اس میں بھی انشاءاللہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ اگر آپ نے زمین خریدی ہے رہنے کے لیے، اپنے لیے ہو، بچوں کے لیے ہو، کسی رشتہ دار کے لیے ہو کہ اس میں رہیں گے، تو اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ کتنوں کی زمین ہو، کتنی قیمتی بھی زمین ہو، رہائش والی زمین میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ نے زمین تو خریدی ہے، لیکن اس پہ بلڈنگ بنا کے یا دکان بنا کر کے اس کو کرایہ پر دینا ہے، تو زمین کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو آپ نے دکان بنائی ہے یا گھر بنایا ہے تو اس کے کرایہ پر زکوٰۃ ہے، اس کے کرایہ پر زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک شکل یہ ہے کہ اگر آپ نے بزنس پرپس سے لیا ہے، کیا بزنس پرپس سے لیا ہے کہ خرید و فروخت کروں گا، یا اس پر کچھ بنا رہے ہیں، بنا کر کے زمین سمیت اس کو بیچنا ہے مثال کے طور پر، تو اس میں زکوٰۃ ہے۔ اس لیے کہ جو عروض التجارہ ہے، تجارت کے آئٹمز ہیں، کوئی بھی آئٹم ہو حلال ہونا چاہیے، تو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اسی طریقے سے تجارت کے لیے زمین ہے، خریدنا ہے، بیچنا ہے، تو اس میں زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ آدمی کے پاس پیسہ آ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ پیسے کو رکھنا ہے بینک میں، اس سے بہتر ہے کہ پیسے کی حفاظت کے لیے ہم زمین خرید لیتے ہیں، بعد میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے، بیچنا ہے کہ رہنے کے لیے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب تک تردد ہے نیت میں کیا کرنا ہے معلوم نہیں، تو انشاءاللہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن جب کلیئر ہو گیا کہ نہیں، اس کو بیچ ہی دینا ہے، میرے پاس رہنے کے لیے مکان تو ہے ہی، بیچ ہی دینا ہے مثال کے طور پر، جب سے نیت ہوگی بیچنے کی، اس کے بعد سے سال پورا ہونے پر زکوٰۃ ہے۔ لیکن اگر نیت ہو بعد میں کہ نہیں چلو بھائی بچوں کے لیے ہم بنا دیں گے تاکہ کشادگی سے رہیں، تو انشاءاللہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر یہ ارادہ ہو جائے کہ نہیں، ہم تو مال کی حفاظت کے لیے لے رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو جو ہے رکھیں گے یا بیچ دیں گے بعد میں، تو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر آدمی ایسے ہی پلاٹ خرید لیا ہے اور اس کے بعد ارادہ کچھ بھی نہیں ہے، یا ارادہ تردد کے ساتھ ہے کہ جیسا ہوگا بعد میں دیکھ لیں گے، ابھی تو کوئی ارادہ ہی نہیں ہے میرا، تو جب سے ارادہ ہوگا بیچنے کا تو سال بھر کے بعد زکوٰۃ دینی ہوگی، اور اگر ارادہ ہے گھر بنانے کا، رہنے کا، تو انشاءاللہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ چند شکلیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ تجارت کے لیے ہے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ اس میں زکوٰۃ ہے۔ اگر 5 سال سے نہیں دیا ہے تو 5 سال کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی، اور ہر گزرے ہوئے سال کا جو وقت ہوتا ہے زکوٰۃ کا، جس مہینے میں آپ نے لیا اسی حساب سے اس وقت کی قیمت تجربہ کاروں سے معلوم کر کے زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ نکالنے کی جو شکل ہوتی ہے سونے میں، چاندی میں، تو اس میں کرنٹ ریٹ کو دیکھا جاتا ہے، کرنٹ ریٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ جو اس وقت ریٹ ہوگا اسی حساب سے زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے۔ اور اگر رہنے کے لیے ہے یا کسی کو گفٹ دینا ہے یا وراثت سے ملی ہے زمین، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر کرایہ کے لیے ہے، مکان بنا کے کرایہ، دکان بنا کے کرایہ، تو کرایہ پر زکوٰۃ ہے، اصل قیمت پہ زکوٰۃ نہیں ہے، واللہ اعلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من